کراچی کے عام شہریوں کو تو 8 گھنٹے شارع فیصل پہ یرغمال بنا دیا گیا. آگے 20 سے 25 گاڑیاں ان کے ڈالے چل رہے تھے اور پیچھے پوری ٹریفک جیم تھی اور انہوں نے سلو کر کے چلائی اور پھر پوری ٹریفک کو محصور کر کے لوگوں کو رکھ دیا. لوگ نہ مریض ہاسپٹل پہنچ سکے، نہ بچے اسکولوں میں جا سکے، نہ کوئی غریب نادار جو لوگ ہیں اپنے روزگار پہ جا سکے. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جب آپ دہشت گردوں کے سپورٹر ہیں، جب آپ ٹی ٹی پی کو کھلی آپ حمایت کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے گلے کاٹنے والوں کی آپ سہولت کاری میں ملوث ہیں، ایسے لوگوں کو میں آج اپنی اس پریس کانفرنس کے ذریعے صوبائی حکومت سے، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ان دہشت گردوں کو جلسے کی اجازت نہ دی جائے. اگر دہشت گردوں کو جلسے کی اجازت ہم دیں گے، کل کو ٹی ٹی پی خود آپ سے یہاں آ کے کہے گی کہ جب آپ ہمارے سہولت کاروں کو جلسے کی اجازت دے رہے ہیں تو ہمیں بھی جلسے کی اجازت دیں. سندھ کے ڈاکو سندھ کے شہروں میں جا کے جلسے کریں گے اور آپ کو جواز بنائیں گے کہ جب آپ پی ٹی آئی جیسی دہشت گرد تنظیم کو آپ جلسے کی اجازت دے سکتے ہیں تو پھر سندھ کے جنگلات میں جو ڈاکو ہیں، جو کچے کے ڈاکو ہیں، وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ہمیں بھی آپ جلسے کی اجازت دیں. لہٰذا جلسے کی اجازت سیاسی جماعتوں کو دی جاتی ہے. محترم آصف علی زرداری صاحب کا وہ انٹرویو آج بار بار میڈیا پہ چلتا ہے، جس میں انہوں نے خود کہا کہ آپ صحافی کو کہہ رہے تھے کہ آپ مان سکتے ہیں پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت، میں پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت نہیں مانتا. جب پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ حتمی فیصلہ ہے، ان کے کو چیئرمین کا فیصلہ ہے، صدر پاکستان کا فیصلہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت نہیں مانتے. جب سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کا مطلب انتشاری ٹولہ ہے، دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں. پھر ایسے لوگوں کو یہاں جلسے کی اجازت دینا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے. میں اپیل کرتا ہوں بات صوبائی حکومت سے بھی، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی، کہ ان کو جلسے کی اجازت نہ دی جائے. ہاں، اگر صوبائی حکومت کا یہ پلان ہے، جس طرح صوبائی حکومت کو، سندھ پولیس کو یہ احکامات جاری ہو چکے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے کہ یہ انلیگل امیگرینٹ سے افغانی، انہیں باہر نکالیں، انہیں واپس افغانستان بھیجیں. اگر ان کا یہ پلان ہے کہ کل یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں سے لوگ نکل رہے ہیں اور پھر جلسے سے واپس کہاں کہاں جا رہے ہیں، انٹیلیجنس کے ذریعے اگر وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں کہاں رہتے ہیں، کیونکہ جب سے ان کو انلیگل امیگرینٹس کا درجہ دیا گیا ہے یہ لوگ سارے چھپ گئے. اگر کوئی اس طرح کی بات ہے کہ پھر بعد میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے پکڑ کے واپس افغانستان بھیجنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سیاسی جلسہ اس طرح کرنے کی اجازت نہ دی جائے. عوام نے تو مسترد کر دیا. مجھے پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو اپنا اصل چہرہ دکھانا چاہتی ہے، ان کو اجازت دے کر دیکھنا ہے کہ آپ کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے. لیکن محض ان کو سیاست میں ناکام کرنے کے حوالے سے ہم دہشت گردوں کو سازگار ماحول پرووائڈ نہیں کر سکتے. یہ ملک اب اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ کراچی جیسے اہم شہر پہ ہم دہشت گردوں کو اس طرح دن دناتا پھرتا ہوا دیکھیں. آپ کہتے ہیں بدماشی ہوئی، آپ کو وہ دن بھول گئے. اسی شہر قائد میں بدماشی اس کو کہتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. کس سے یاد نہیں کہ ہوٹل کے کمرے میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ موجود تھی، ان کا دروازہ توڑا گیا اور وہاں سے کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا. اس سے ایک رات کے مناظر کون بھول سکتا ہے کہ پی ٹی آئی تھانے کے باہر دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی تھی، ایک ناجائز ایف آئی آر کٹوا رہی تھی، غیر قانونی ایف آئی آر کٹوا رہی تھی، اور اس کے بعد جس انداز میں کیپٹن صفدر کو رات کے اندھیرے میں گرفتار کیا گیا، یہ ہوتی ہے کھلی بدماشی. اس وقت آپ اپنا ماضی نہیں یاد ہے، آپ کو یاد نہیں کہ فریال ٹالکر کو کس طرح عید والے دن گرفتار کیا گیا. آپ کو اپنا ماضی یاد نہیں ہے. بدماشیاں یہ ہوتی تھیں جب اس وقت کا وزیر اعظم ڈی جی ایف آئی اے کو وزیر اعظم ہاؤس بلا کے کہتا تھا نواز شریف اور اس کی بیٹی پر، اس کے بھائی پہ جھوٹے مقدمے بناؤ، اور اس وقت کا ڈی جی ایف آئی اے انکار کرتا تھا. یہ ہوتی تھی کھلی بدماشی. آج بھی آپ اس ملک کے پورے نظام کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے والد صاحب کی جاگیر ہے. جس کو چاہے جہاں چاہے، آپ کسی آئین کو نہیں مانتے، کسی قانون کو نہیں مانتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف آپ کے یہ پوری چیزیں ہیں، دوسری طرف آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مذاکرات کریں. اور کس کے پیچھے مذاکرات میں آپ چھپ رہے ہیں؟ محمود خان اچکزئی صاحب. اور محمود خان اچکزئی صاحب کل بار کو خطاب کر کے لاہور میں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جس میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، ہر 100 بندے کا الگ الگ لیڈر ہے. پی ٹی آئی میں موجود ہر 100 بندے کا الگ لیڈر ہے. تو ایسے لوگ جو خود اپنے لیے یہ القاب کرتے ہوں، ان کا اپنے پی ٹی آئی کے بارے میں یہ خیال ہو، ان کے ساتھ کیا مذاکرات